اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر پیغمبر کے لیے عدوًا دشمن من المجرمین مجرموں میں سے وکفا اور کافی ہے بربک کا آپ کا رب ہادیاً ہدایت دینے والا ونصیراً اور مدد کرنے والا وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا لولا کیوں نہ نزل اتارا گیا ہے علیہ اس پیغمبر پر قرآن جملتاً اکٹھا واحدتاً ایک ہی دفعہ کذالک اسی طرح لنثبت تاکہ ہم ثابت رکھیں مضبوط رکھیں بھی اس کے ساتھ فؤادہ کا آپ کے دل کو ورتلناہ ترتیلا اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ولا یأتونک اور نہیں لائیں گے آپ کے پاس بے مثل کوئی مثال الا مگر جئناک ہم لائیں گے آپ کے پاس بالحق حق و احسن تفسیرا اور اچھی تفسیر اچھی وضاحت الذین وہ لوگ یحشرون جو جمع کیے جائیں گے علی وجوہہم اپنے چہروں کے بل الی جہنم جہنم کی طرف اولئک وہی لوگ ہیں شر مکان برے ہیں جگہ کے لحاظ سے وَأَضَلُّ سَبِيلًا اور زیادہ بھٹکے ہوئے راستے سے وَلَقَدْ اور تحقیق آتَيْنَا ہم نے دی تھی موسیٰ کو الکتاب کتاب وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا تھا معه اس کے ساتھ اخواہ اس کے بھائی ہارون کو وزیراً مددگار فَقُلْنَا بس ہم نے کہا اذهبا تم دونوں جاؤ الی القوم الذین اس قوم کی طرف کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری نشانیوں کو فدمرناہم تدبیرا بس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہلاک کرنا وقوم نوح اور نوح علیہ السلام کی قوم کو لما جب کذبوا انہوں نے جھٹلایا اور رسولہ پیغمبروں کو اغرقناہم ہم نے ان کو غرق کر دیا وجعلناہم اور ہم نے ان کو بنایا للناس لوگوں کے لیے آیتاً نشانی وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا للظالمین ظلم کرنے والوں کو عذاباً علیماً درد دینے والا عذاب وعادا وثمود اور قوم عاد اور قوم ثمود اور کھمبے والے وقرونا اور بہت ساری جماعتیں بین ذالک ان کے درمیان جماعتیں ان کے درمیان قسم بہت ساری وکلاً اور یہ سب کے سب جو ہے ضربنا ہم نے بیان کیے لہو اس کے لیے الامثال مثالیں وکلاً تبرنا اور ہم نے سب کو ہلاک کر دیا وَلَقَدْ اور تحقیق اتوا یہ قریش آئے ہیں علی القریۃ التی اس بستی پر امطرت جس پر برسائی گئی مطر السوء بری بارش افلم یکونوا یرونہا کیا بس وہ اسے دیکھتے نہیں بل کانوا لا یرجون بلکہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں امید رکھتے نشوراً دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کی وَإِذَا اور جب رأوکا دیکھتے آپ کو ان یتخذوکا نہیں بناتے آپ کو الا ہزوا مگر مذاق اہذا الذی کیا یہ وہ شخص ہے بعث اللہ رسولا جس کو بھیجا ہے اللہ نے رسول بنا کر ان کا تھا بے شک قریب لیضلنا قریب تھا کہ ہمیں یہ گمراہ کرتا عن آلہتنا ہمارے معبودوں سے لولا ان صبرنا علیہ اگر ہم نہ ڈٹے رہتے ان معبودوں پر وسوف ان قریب یعلمون جان لیں گے حین جس وقت یرون العذاب دیکھیں گے عذاب کو من اضل سبیلا کون زیادہ بھٹکے ہوئے راستے سے اور
کیا آپ نے دیکھا ہے من اس شخص کو اتخذا جس نے بنایا الہہ اپنا معبود ہواہ اپنے خواہش کو افا انت کیا بس آپ تکون ہے علیہ اس پر وکیلاً وکیل ام یا تحسب اب خیال کرتے ان اکثرہم کہ ان میں سے اکثر لوگ یسمعون سنتے ہیں اور یعقلون یا سمجھتے ہیں انہم نہیں ہے وہ الا مگر کر انعام چوپاؤں کی طرح بلکہ ہم وہ اضل سبیلا زیادہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں علم ترى کہ آپ نے نہیں دیکھا الی ربک اپنے رب کی طرف کیفا کیسے مد الظل اس نے پھیلایا ہے سایہ کو ولو شاء اور اگر چاہتا اللہ لجعلہ تو بنا دیتا اس سایہ کو ساکنا ٹھہرا ہوا ثم پھر جعلنا الشمس ہم نے بنایا سورج کو علیہ اس سائے پر دلیلاً دلیل ثم پھر قبضناہ اس کو ہم سمیٹتے ہیں سائے کو الین اپنی طرف قبضاً یسیرا تھوڑا تھوڑا کر کے سمیٹنا وہو الذی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جعل جس نے بنائی ہے لکم تمہارے لیے اللیل رات لباساً لباس رات کو لباس بنایا ہے والنوم اور دن کو سباتاً آرام کا ذریعہ وجعل النہار اور بنایا ہے اس نے دن کو نشوراً اٹھنے کا ذریعہ باہر نکلنے کے لیے اٹھنے کے لیے وہو الذی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے ارسلہ جس نے جو بھیجتا ہے الریاح ہوائیں بشراً خوشخبری دینے والی بین یدی رحمت اپنی رحمت سے پہلے وانزلنا اور ہم نے اتارا ہے من السماء آسمان سے ماء پانی طہور اور پاک کرنے والا لنحیی تاکہ ہم زندہ کریں بہی اس پانی کے ذریعے سے بلدۃ میتا ایک شہر مردہ بنجر ونسقیہ اور تاکہ وہ پانی پلائیں وہ پانی مما خلقنا ان مخلوق کو جو ہم نے پیدا کیا ٹھیک ہے جو ہم نے مخلوق پیدا کیا انعاماً چھپائیں وہ اناسیہ کثیر اور بہت سارے انسان وَلَقَدْ اور تحقیق صرفناہ بینہم لیذکروا ہم نے اس کو تقسیم کر دیا ان کے درمیان تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے فابا بس انکار کر دیا اکثر الناس سے اکثر لوگوں نے الا کفرا سوائے ناشکری کا ہر چیز کا انکار کر دیا وَلَوْ شِئْنَا اور اگر ہم چاہتے لبعثنا البتہ بھیج دیتے فی کل قریۃ نذیرا ہر بستی میں ڈرانے والا فلا تطع الکافرین بس آپ نہ پیروی کر لے کرے کافروں کی وجاہدہم بہ جہادا کبیرا اور ان کے ساتھ جہاد کرے اس کے ذریعے سے بڑا جہاد وہو الذی اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے مرج البحرین جس نے دو دریاؤں کو ملایا ہے ھذا عذب فرات ھذا عذب یہ میٹھا فرات خوشگوار وھذا اور یہ ملح نمکین اجاج کڑوا وجعل اور بنایا ہے بینہما ان دونوں کے درمیان برزخن پردہ وحجرا محجور اور آڑ روکی ہوئی وہو الذی اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے خلق جس نے پیدا کیا ہے من الماء پانی سے بشراً انسان فجعلہ پھر بنا دیا اس کے لیے نسباً نسبی رشتہ وصہراً اور سسرالی رشتہ وکان ربک اور ہے آپ کا رب قدیراً قدرت رکھنے والا ویعبدون اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے ورے ما ایسی چیز کی لا ینفعہم جو ان کو نفع نہیں دیتی ولا یضرہم اور نہ نقصان پہنچاتی ہے وکان الکافر اور ہے کافر علی ربہ اپنے رب پر یعنی اپنے رب کی طرف ظہیراً پشت پھیرنے والا وما ارسلناک اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا مگر مبشراً خوشخبری سنانے والا ونذیراً اور ڈر سنانے والا قل آپ کہہ دیجئے ما اسألکم
نہیں میں مانگتا آپ سے علی اس دعوت پر من اجرن کوئی اجرت، ان الا مگر من شاء جو چاہے ان یتخذ کہ بنا دے الی ربی اپنے رب کی طرف سبیلا راستہ، وتوکل اور بھروسہ کرے علی الحی الذی اس زندہ ذات پر لا یموت کہ جو مرتے نہیں، وسبح بحمد اور تسبیح بیان کرے اس کے حمد کے ساتھ، وکفا بربک اور وکفا بھی اور کافی ہے وہ رب بذنوب عبادہ اپنے بندوں کے گناہوں پر خبیرن خبر رکھنے والا، الذی وہ ذات ہے خلق السماوات جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم پھر استوا اس نے بڑھاؤ ڈالا علی العرش عرش پر، الرحمن اور رحمان ہے، فاسأل به خبیرا پوچھ لیجئے اس کے بارے میں، رحمان کے بارے میں، خبیرن کسی خبر رکھنے والے سے، وَإِذَا اور جب قیلہ کہا جاتا ہے لہم ان سے اسجدو کہ تم سجدہ کرو، للرحمن رحمان کو، قالوا وہ کہتے ہیں عمر رحمان اور رحمان کیا چیز ہے، انسجدو کہ ہم سجدہ کر لیں، لما اس چیز کے لیے تأمرنا جو تم ہمیں حکم کرتے ہو، وزادہم نفورا اور یہ بات بڑھاتی ہے ان کو اور نفرت میں، تبارک الذی برکت والی ہے وہ ذات، جعل جس نے بنائے ہیں فی السماء آسمان میں بروجن برج، وجعل اور بنایا ہے فیہ اس میں سراجن چراغ، وقمرن اور چاند، منیرن روشنی دینے والا، وہو الذی اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جعل اللیل جس نے بنایا ہے رات کو، والنہار اور دن کو، خلفتن ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا نائب، لمن اس شخص کے لیے ارادہ کہ وہ چاہے ان یذکر نصیحت حاصل کرے، او ارادہ شکورا یا ارادہ کرے شکر کا، شکر ادا کرنے کا، وعباد الرحمن وعباد الرحمن اور اللہ کے بندے، الذی وہ ہے یمشون جو چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہونن وقار کے ساتھ، واذا اور جب خاطبہم خطاب کرتے ہیں ان کے ساتھ، الجاہلون جاہل لوگ، قالوا تو کہتے ہیں سلام سلام ہو، والذین وہ لوگ ہیں یبیتون جو رات گزارتے ہیں، لربہم اپنے رب کے لیے، سجدن سجدے کی حالت میں، وقیام اور قیام کی حالت، والذین وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارا رب، اصرف پھیر دے، عنا ہم سے، عذاب جہنم جہنم کا عذاب، ان عذابہا بے شک ہے اس کا عذاب، کانا ہے غرامن تاوان جرمانہ، انہا بے شک وہ جہنم، ساعت بری ہے، مستقرن ٹھکانے کے لحاظ سے، اور مقام اور رہائش کے لحاظ سے، والذین اور وہ لوگ اذا جب انفقوا خرچ کرتے، لم یسرفوا تو نہیں وہ حد سے تجاوز کرتے، نہیں زیادتی کرتے، ولم یقتروا اور نہ کمی کرتے، وکان بین ذالک اور ہے اس کے درمیان، قوامن گزران۔ اچھا جی، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح ہم نے بنائے ہیں ہر نبی کے لیے دشمن مجرموں میں سے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کو تسلی ہے کہ وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی پاگل کہتا ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی اوجھڑی رکھتا ہے اوپر سے، کوئی جو ہے نا گلے میں رسی ڈالتا ہے، کوئی قتل کرنے کی سازش کرتا ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے، کوئی مکہ مکرمہ سے نکالنے کی سازش کرتا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہر پیغمبر کے دشمن تھے، صرف آپ کے لیے، آپ کے نہیں، اور یہ دشمن ہم نے بنائے ہیں۔
جتنا درجہ زیادہ ہوتا ہے تو اتنی دشمنی بھی سخت ہوتی ہے. تو صرف تسلی ہے. جیسے آج کل نا بجلی کا بل زیادہ آتے ہیں، کسی کا بجلی کا بل زیادہ آ جائے نا تو باہر پوچھتے ہیں آپ کا بل کتنا آیا، وہ بھی ہزاروں میں بتاتے ہیں آپ کا بل کتنا، آپ کا بل سارے ہزاروں میں بتاتے ہیں نا، تو اس کو بھی تسلی. اچھا ٹھیک، اچھا میرا صرف زیادہ نہیں ہے، اوروں کا زیادہ آیا. گیس کا بل زیادہ آ جائے نا پوچھتے آپ کا کتنا آیا، آپ کا کتنا آیا. جب وہ بھی زیادہ بتاتے ہیں نا بس پھر اس کو تسلی ہو جاتی کہ ٹھیک ہے سر میرا نہیں آئے. یہ انسان کی کیا ہے، فطرت ہے. سمجھ آگے کرے وہ فیل ہو جائے تو کوئی اور آپ بھی، ہاں میں بھی فیل ہوا ہوں، ہمیں بھی فیل، ہاں بس ٹھیک، گھر ہی ختم ہو گئی. ویسے ہے کہ نہیں؟ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا. دشمن ہم نے بنائے ہیں، دشمن آپ کے ہیں لیکن مدد بھی کریں گے، آپ کو ہدایت بھی دیں گے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس پیغمبر پر قرآن جملتاً اکٹھا، واحداً ایک ہی دفعہ. یہ کہتے ہیں پہلے کتابیں تھی، ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ یہودی اور عیسائی تو نہیں تھے لیکن وہ سنتے تو تھے نا یہودیوں سے اور عیسائیوں سے کہ تورات ایک دفعہ اکٹھے اتاری گئی، انجیل بھی اکٹھے اتاری گئی، زبور بھی اکٹھے اتاری گئی. تو یہ کہنے لگے بیٹھ جاؤ، اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اکٹھا کیوں نہیں اتارا گیا، ایک دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتارا جاتا ہے، 23 سالوں میں اتارا گیا ہے، اس کی کیا وجہ؟ وہ بھی تو اللہ کے کلام تھے، ایک ہی دفعہ اتارے گئے، اللہ کی کتابیں تھیں، اور یہ بھی ہے، ایسا کیوں نہیں؟ تو فرمائے کذالک، اسی طرح ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے ہیں. کیوں؟ لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا، تاکہ آپ کے دل کو ہم اس کے ساتھ مضبوط رکھے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے ہیں، آپ کو تسلی ہوتی ہے. جبرائیل آتے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے. جبرائیل سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ بار بار آیا کر، اس سے بھی زیادہ دفعہ آیا کر. کہنے لگے ہم اپنے اختیار سے نہیں آتے، ہمیں حکم ہوتے تم آتے. اچھا آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہوگا تھوڑا تھوڑا کر کے، محفوظ کرنا آسان ہوگا، صحابہ کو تعلیم دینا سکھانا آسان ہوگا، اور برموقع کہ واقعہ آ جائے، پیش آ جائے، فوراً اس کے بارے میں وحی نازل ہو جائے تو بات ذہن میں بیٹھتی ہے اچھی طرح اور واقعہ بھی سمجھ آتا ہے. اور دوسری بات ہے اگر پہلے سے اتارا جاتا تو پھر سب کچھ پتہ چل جاتا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. تو یہ ساری حکمت ہے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، نہیں لائیں گے آپ کے پاس کوئی مثال مگر ہم لائیں گے آپ کے پاس حق اور اچھی وضاحت تفسیر. کوئی بھی آپ کے بارے میں مثال پیش کریں گے، وضاحت ہم پیش کریں. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، وہ لوگ جن کو جمع کیا جائے گا اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف. اولئک شر مکان، وہی لوگ ہیں جو برے ہیں جگہ کے لحاظ سے، اضل سبیلا، اور زیادہ بھٹکے ہوئے راستے سے. چہروں کے بل جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف. پل صراط پر لوگ گزریں گے نا، 3 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک تو ایمان والے، مضبوط ایمان والے، وہ تو سواری پر گزر جائیں گے، سوار ہو کر پل صراط پر گزریں گے. دوسرا جن کا جو مومن ہوں گے لیکن کم درجے والے ہوں گے وہ پیدل گزریں گے پل صراط پر. اور تیسرے لوگ کافر ہوں گے
تو چہروں کے بل چلیں گے. کسی نے سوال کیا چہرے کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا وہ ذات جو پاؤں کے بل چلا سکتی ہے وہ چہرے کے بل بھی چلا سکتی ہے، اور اس سے بھی اسپیڈ سے چلیں گے، دوڑتے ہوں گے، جہنم کی طرف جائیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا تھا. وزیر کی وضاحت ہم ادھر کر چکے ہیں. وزر سے ہے، وزر کسے کہتے ہیں؟ ہاں، بوجھ اٹھانے والا، یہ مدد کرنے والا. فَقُلْنَا ہم نے ان سے کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری نشانی کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. وقوم نوح اور قوم نوح کو بھی، لما کذب الرسل جب انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا. جہاں پر رسل رسول کی جمع ہے، تو پیغمبر کو تو ایک پیغمبر کو جھٹلایا تھا انہوں نے، صرف نوح علیہ السلام کو، زیادہ پیغمبروں کو تو نہیں، تو جمع کیسے لائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک کو جھٹلانا تمام پیغمبروں کو جھٹلانے کے برابر ہے، اس لیے رسول جمع لائے ہیں. اچھا، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دی، اور ہم نے تیار کی ہے ظالموں کے لیے درد دینے والا عذاب. وعادا وثمود اور قوم عاد اور قوم ثمود اور کھوی والے کو، اصحاب الرس، رس اس کا ذکر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ کے ذہن میں ہے نا کہ حضرموت ایک علاقہ ہے، اس میں ایک شہر ہے حاصورہ صاد کے ساتھ. تو اس علاقے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر کو بھیجا تھا، حنظلۃ بن صفوان علیہ السلام. سمجھ آگے کہ نہیں؟ وہ دعوت دیتے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، دعوت دیتے رہے، نہیں مانے. صرف ایک حبشی غلام تھا، ایک حبشی شخص، وہ ایمان لایا بس، اور کوئی نہیں. تو آخر کار وہ تنگ آ گیا کہ یہ تو ہر وقت ہمیں تنگ کرتا ہے، یہ مولوی ہمیں تنگ ہی کرتا رہتا ہے، اس کا کوئی علاج کرنا چاہیے. وہاں شہر کے فاصلے پر 1-2 میل فاصلے پر ایک کنواں تھا پرانا، تو اس میں ڈال دیا ان کو، اور اوپر سے ایک جو ہے نا بڑی چٹان رکھتی، کوئی ہٹا ہی نہ سکے. اچھا، اس میں ایک تھوڑا سا سوراخ رہ گیا تھا، بس وہ جو شخص ایک ہی شخص ایمان لایا تھا وہ آتا تھا، کھانا دیتا تھا ادھر سے روزانہ. ایک دفعہ اس نے بھی کہا کہ میں بھی بس کنویں میں اپنے آپ کو ڈالتا ہوں جیسے آپ کو ڈالا گیا. تو پیغمبر کہنے لگے کہ مجھے تو انہوں نے ڈالا ہے کنویں میں، آؤ کیوں خود کو ڈالتے ہو، یعنی خود کو تو نہیں ڈالا، تو آپ ایسا نہ کر. اچھا، کچھ دن بعد وہ آ گئے خوشی خوشی بھنگڑے ڈالتے ہوئے کہ اب تو اس بندے کا کام ہو چکا، مر چکا ہوگا. ٹھانا ٹھائی پوچھا کیسے ہو اے حنظلہ، نیچے سے آواز آئی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. انہوں نے کہا یہ مولوی اپنے حرکات سکنات سے باز نہیں آتا، اس نے اپنی ٹون بدلی ہی نہیں، اپنا نعرہ بدلا ہی نہیں، اوپر سے انہیں پتھر مارے اور پھر بالکل اوپر سے کنویں کو بند کر دیا، اسی طرح ان کو شہید کر دیا. تو پھر اس قوم پر ایک بجلی آئی، آگ آئی، سب کو جلا دیا، عذاب اللہ کی طرف سے آیا، سارے ہلاک ہو گئے. تو اصحاب الرس وقرون اور جماعتیں بین ذالک، ان کے درمیان بہت سارے، نوح علیہ السلام سے لے کر یہاں تک اصحاب الرس تک، اور کتنے لوگ ہلاک ہو گئے. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ اور میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی ہے اور سب کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي اور تحقیق وہ آئے اس بستی پر، یہ قریش آئے ہیں اس بستی پر جس پر برسائی گئی تھی بارش، بری بارش. مراد کون ہے؟ لوط علیہ السلام کی بستی ہے. اور
کیا نام ہے سورہ ہود میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ کتنی طرح عذاب آیا تھا ان پر، 4 طرح کا عذاب آیا تھا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ 4 طرح کا عذاب آیا. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ بعد میں بھی سن سکتے ہو چینل پر. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ہاں 4 طرح کا ہم نے عذاب کا ذکر کیا. قوم لوط پر آئے. افلم یکونوا یرونہا، کیا بس انہوں نے اس کو دیکھتے نہیں؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ وہ دوبارہ اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے. وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب یہ دیکھتے آپ کو یہ کافر، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق. أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا بھیجا ہے؟ مولوی یہی ہے جی، یہ وہابی ہے، یہی ہے وہ، یہ کرتے. إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا، بے شک قریب کہ وہ ہمیں گمراہ کرتا ہمارے معبودوں سے، اگر ہم اس پر ڈٹے، معبودوں پر ڈٹے نہ رہتے تو اس نے تو ہمیں گمراہ کر دینا تھا، اس نے تو ہمیں وہابی بنا دینا تھا، یہ تو ہم ڈٹ گئے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور قریب وہ جان لیں گے کون ہے جب وہ دیکھیں گے عذاب کو. من اضل سبیلا، کون راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا، کون راستے سے زیادہ گمراہ ہے. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ آپ نے دیکھا وہ شخص کو جس نے بنایا ہے اپنا معبود اپنی خواہش کو، اپنا معبود اپنے خواہش کو بنایا ہے. خواہش جو کہتی ہے وہ کرتا ہے. خواہش کہتی ہے نماز نہ پڑھو، نماز نہیں پڑھتا. خواہش کہتی ہے روزہ نہ رکھو، روزہ نہیں رکھتا. خواہش کہتی ہے زکوٰۃ مت دو، زکوٰۃ نہیں دیتا. حج نہ کرو، حج نہیں کرتا. فلاں کے ساتھ زیادتی کرو، زیادتی کرتا ہے. فلاں کو قتل کر دو، قتل کرتا ہے. فلاں جرم کرو، وہ کرتا ہے. تو خواہش ہی معبود بن گئی نا پھر. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کہ آپ ہو اس پر وکیل. ام تحسب، یا آپ خیال کرتے ان اکثرهم، کو میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ سنتے سمجھتے نہیں ہیں. یعنی سنتے تو ہیں، بہرے تو نہیں ہے وہ، لیکن حق بات نہیں سنتے، حق بات نہیں سمجھتے. انہم، نہیں ہے وہ، الا کالانعام، مگر چھپاؤں کی طرح. بل ہم اضل سبیل، بلکہ وہ زیادہ راستے سے گمراہ بھٹکے ہوئے ہیں. چونکہ جانور جو ہوتے ہیں نا وہ پھر بھی مالک کا خیال رکھتے ہیں. کتا کتنا وفادار، سمجھ آ گئی؟ اور جانور، لیکن یہ تو اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، زیادہ گمراہ ہے، جانوروں میں سے بھی زیادہ گمراہ ہے. مالک جو اللہ ہے اس کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے، بے وفائی کرتے، اس کی عبادت نہیں، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو چھپاؤں سے بھی زیادہ گمراہ ہے جی. أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلِّ، کہ آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کہ اس نے کیسے سایہ پھیلایا ہے، سایہ کو کیسے پھیلا دیا ہے. جب وہ سورج چڑھتا ہے، نکلتا ہے مشرق کی طرف سے، تو سایہ مغرب کی طرف لمبا ہوتا جاتا ہے. ٹھیک، پھر جو سورج اوپر چڑھتا جاتا ہے تو سایہ گھٹتا، کم ہوتا جاتا ہے. عین زوال کے وقت سایہ بالکل انسان کے جو ہے کیا ہو جاتے ہیں، بالکل برابر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جب زوال کے بعد بالکل جب درمیان پہ آتا ہے، اس کے بعد جب مغرب کی طرف جاتا ہے تو سایہ مشرق کی طرف لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر غروب کے وقت ختم ہو جاتا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتا تو اس کو بنا دیتا ٹھہرا ہوا، بس ایک جگہ کھڑا رہتا، یہ تبدیلی اس میں نہ آتی. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا. کیا مطلب؟ سورج ہوگا تو سایہ ہوگا. میں نے ابھی آپ سے عرض کر دیا، سورج غروب ہو گیا تو سایہ بھی ختم.
سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ثم قبضنا الینا قبضا، پھر ہم اس کو سمیٹتے اپنی طرف تھوڑا تھوڑا کر کے سمیٹ، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پھر آخر میں کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا ہے، بنایا رات کو تمہارے لیے لباس، جیسے لباس انسان کے لیے زینت کا باعث ہے، لباس انسان کے لیے ستر ڈھانپنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح رات بھی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ رات کو سارے اپنے گھروں میں چلے جاتے، جیسے لباس اوپر سے اوڑھتے ہیں پہنتے ہیں، اس طرح رات پہ سب پہ چھا جاتی ہے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنا ہے۔ سارا دن کام کرتے ہیں، تھکتے ہیں، نیند کرتے ہیں، رات کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور بنائے دن کو نشور، اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ، دن کو باہر نکلنا ہے، کام کاج کرنا ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے، دین کا کام کرنا ہے، حلال کمانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے جو بھیجتا ہے ہوائیں اپنی رحمت سے پہلے، خوشخبری دینے والی ہوائیں اپنی رحمت سے پہلے۔ بارش ہوتی ہے نا، بارش سے پہلے ہوائیں آ جاتی ہے تو پتہ چل جائے کہ بارش ہونے لگی ہے۔ بارش اللہ کی رحمت ہے، بارش نہ ہو، فصلیں نہ ہو، علاقہ خشک ہو جائے، لوگ جانور مر جائے۔ جب کبھی کبھار بارش کسی علاقے پر نہیں ہوتی، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے بھی، فصلیں تو ویسے بھی تباہ ہو جاتی ہے، جانور کتنے مرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہے پاک کرنے والا پانی، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا، تاکہ ہم زندہ کریں اس پانی کے ذریعے سے ایک بنجر شہر کو، اور تاکہ ہم پلائیں وہ ان مخلوقات کو جو ہم نے پیدا کیا، انعام چھپاؤں کو، وہ اناسیہ، اناسیہ جمع انسان کی، اصل میں کیا تھا؟ اناسین تھا، اناسین، تو آخر میں جو نون ہے نا اس کو یا سے بدل دیا، پھر دو یا جمع ہو گئی تو کیا کر دے، اس میں دو میں اب اس میں ادغام کر دی تو اناسیہ ہو گیا۔ اور بہت سارے انسانوں کو بارش کا پانی، بہت سارے لوگ اب بھی بارش کا پانی پیتے ہیں، جانور تو ویسے جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، اور افریقہ میں جائیں آپ، پانی کی اتنی قلت ہے، کوئی نے گھر ہی ایسے بنا دیے ہیں نا، یوں ایسے کر کے بنائے ہیں کہ بس نیچے انہوں نے جو ہے نا وہ ایسی وہ بنائی ہے کہ جب وہ بارش ہوتی ہے تو پانی خود بخود کیا ان پر محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اسی کو استعمال کرتے براہ راست بارش کی پانی کو، اتنی قلت ہے پانی، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، پانی ہمیں ملے لیکن اسراف نہیں کرنا چاہیے، وضو میں تھوڑا سا پانی استعمال کرنا چاہیے جتنی ضرورت ہے۔ ہم ٹوٹی کو کھولتے ہیں، استعمال ہو رہا، اب اندازہ لگا لیں کہ 1-2 بالٹی پانی تو استعمال ہو جاتا ہے ہمارا، اس سے زیادہ ہوتا ہوگا وضو پر، کتنا زیادہ اسراف ہے، یہ کتنی ناقدری ہے اللہ کی نعمت کی۔ تھوڑا سا پانی کھول لیا کر، اگر درمیان میں آپ نے ہاتھ ملنا ہے وضو پر، مسواک کرنی تو بند کر دیا کر، یہ بند کرنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی دیر لگتی ہے، پھر کھول دیں تو اس کا شکر ادا کریں، نہ شکر نہ کریں اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیں گے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے پھر اس کو تقسیم کر دیا ان کے درمیان تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اکثر لوگوں نے انکار کیا سوائے ناشکری کے، ہر چیز کا انکار کر دیا، ناشکری کا انکار نہیں کیا، ناشکری کرتے باقی ہر چیز کا انکار، اللہ کی نعمتوں کا انکار۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں
ڈرانے والا بھیجتے، ہر بستی میں پیغمبر بھیجتے. سمجھ آ گئی؟ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، بس آپ ماں پیروی کر لے کافروں کی اور ان کے ساتھ جہاد کرے، جہاد بڑا. جہاد کرے، یہاں پر جہاد کا حکم ہے، حالانکہ یہ تو مکی صورت ہے. اور جہاد کا حکم کب ہوا ہے وہ میں بتا چکا ہوں. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، سورہ حج میں ہم پڑھ چکے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہاں پر کیسے کہہ دیا جہاد کریں؟ تو یہ تو مکی ہے، جہاد کا حکم تو مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے جہاد کرنے سے مطلب قرآن کے ذریعے سے جہاد کریں، قرآن ان کو پڑھائیں، قرآن کی تعلیم کرے، قرآن ان کو سنائیں، اس کے ساتھ جہاد کریں، یہ مراد. یعنی جنگ اسلحہ لے کر جہاد کرنا مراد نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دو دریاؤں کو ملایا ہے. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ میٹھا خوشگوار ہے، منہ میں پانی ڈال دو فوراً حلق سے نیچے اترتا ہے. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ نمکین کڑوا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان پردہ بنا اور ایک آڑ روکی ہوئی بنائی ہے. پہلے بھی اس پر بات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. اس کا پانی ادھر، اس کا یہ میٹھا، یہ نمکین کڑوا، لیکن پانی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، لیکن پانی جو ہے نا وہ ایک دوسرے میں جاتا نہیں. ذائقہ ادھر سے پانی لیں گے، ادھر سے لیں گے، اس کا ذائقہ اور اس کا ذائقہ اور. حالانکہ پانی کی خاصیت پہلے میں عرض کر چکا ہوں کیا ہے، کہ وہ ایک دوسرے میں مل جاتا ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کی ہے پانی سے انسان. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اس کے لیے نسبی رشتہ بنایا، سسرالی رشتہ بنایا. سسرالی رشتے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نعمت کے طور پر ذکر کیا. تو سسرالی رشتہ جو ہوتا ہے یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اس کو نعمت سمجھنا چاہیے. ساس اور سسر کو والدین کا درجہ دینا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان سے ادب سے بات کرنی چاہیے. سمجھ آ گئی؟ یہ تو نعمت. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اس نعمت کو جلدی پانے کی کوشش کرنی چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یا آپ چھوٹے ہیں ابھی؟ ہاں، آپ والدین کہتے ہوں گے چھوٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. جی عبد القیوم صاحب. ہاں، جب کام کروانا پھر کیا کہتے ہیں، میرا بیٹا شیر ہے تو بڑا ہو گیا، یہ کام کرے گا وہ کام کرے. جب بات آتی ہے شادی تھی تو کہ نکا جائے، نکا جائے تو نکا جائے. اچھا. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور ہے آپ کا رب قدرت والا، طاقتور. وَيَعْبُدُونَ، وہ عبادت کرتے اللہ کے اور ایسی چیز کی جو نہ ان کو فائدہ پہنچاتی ہے نہ نقصان. اور ہے کافر اپنے رب کی طرف صحیح پشت پہننے والا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا، اور ہم نہیں بھیجا آپ کو مگر کچھ خبری سنانے اور ڈر سنانے والا. قل، آپ کہہ دیجیے، ما اسألکم، نہیں میں مانگتا آپ سے، علیہ، اس تبلیغ پر کوئی اجرت، مگر جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنے رب کی طرف تم کیا کرو، رجوع کر لو، بس یہ میں چاہتا ہوں، تم سے اجرت نہیں چاہتا. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي، اور بھروسہ کرو اس زندہ ذات پر کہ جو لا يموت، جس کو موت نہیں آتی. اور آپ اس کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں. اور ہے وہ رب اپنے بندوں کے گناہوں پر خبر رکھنے والا. الذی خلق السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان پیدا کیا 6 دنوں میں. پھر پڑاؤ ڈال عرش پر. رحمان ہے، اس کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے پوچھ لیجیے کیا مطلب ہے، اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے. فَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کے لیے سجدہ کرو، قالوا، تو کہتے ہیں وَالرَّحْمَنُ، رحمان کیا چیز ہے. آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ ما غیر ضمیر القول کے لیے آتا ہے اور من ضمیر القول کے لیے آتا ہے. تو کہتے ہیں عمر رحمان،
رحمان کیا ہے، یہ نہیں کہا ومن رحمان، ومن الرحمن، رحمان کون ہے، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہتے رحمان کیا چیز ہے. تو حالانکہ رحمان ان کے لیے کوئی اجنبی بات نہیں تھی، رحمان کو وہ جانتے تھے، لیکن بس صلح حدیبیہ جب لگے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ گیا. اس نے کہا رحمان رحیم نہیں، بسم کا اللہم یہ لکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی کیا تم رحمان رحیم کو نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا جاننا نہ جاننا چھوڑ دو، یہ نہیں لکھنا. سمجھ آ گئی؟ انسجد لما تأمرنا، کیا ہم سجدہ کریں گے اس کے لیے جو تم ہمیں حکم کرتے ہو. وزادہم نفورا، یہ بات ان کو بڑھاتی ہے اور نفرت. تبارک الذی، اللہ تعالیٰ برکت والی وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے. بروج جمع برج کی، پہلے بھی شاید میں اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سورج کی منزلیں ہیں. جیسے مثلاً جو ہے نا، اگر ٹرین چلتی ہے کراچی سے لاہور، تو درمیان میں اس کی مثلاً سکر آتا ہو یا حیدرآباد وغیرہ ذالک، یا اسی طرح جو ہے نا کیا نام رحیم خان، صادق آباد، تو یہ ساری منزلیں ہیں. تو اس طرح سورج کیا کر رہا ہے، گردش کر رہا ہے، جا رہا ہے ادھر ادھر، تو درمیان میں اس کی کچھ منزلیں ہیں، ان کو برج کہا جاتا ہے. بعض نے یہ بھی کہا، دوسرا قول یہ ہے کہ برج کی جمع قلعے، تو آسمان میں قلعے ہیں جہاں پر فرشتے رہتے ہیں حفاظت کے لیے. اگرچہ ضرورت نہیں حفاظت کی، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے وہ بنایا ہوا. سمجھ آ. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس نے بنایا ہے ان میں برجوں میں چراغ اور چاند روشنی دینے والا، چاند بھی روشنی دیتا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وهو الذي جعل الليل والنهار، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے دن اور رات کو بنایا خلفت، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا. نہ لمن اراد، اس کے لیے جو چاہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا شکر ادا کرے. وعباد الرحمن الرحیم، اور اللہ کے بندے وہ ہے جو چلتے ہیں زمین پر وقار کے ساتھ، یعنی نہ بہت تیزی سے چلتے اکڑ کے، اور نہ بہت ہی سلو چلتے سستی کے ساتھ، یہ وقار کے ساتھ چلتے. اور جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں سلام. جاہل لوگ بھی بات کرتے ہیں، جاہل لوگ کو کہتے ہیں تم پاگل ہو، تو آگے سے یہ نہیں کہتے کہ تم بھی پاگل ہو، تمہارا سارا خاندان پاگل ہے، تو تمہاری تو ساری برادری پاگل ہے. نہیں، سلام. یہ اس طرح اور کوئی بات ہو تو آگے سے یہ بھی گالی دینے شروع کر دیں. نہیں، سلام کرتے بس، معاف کر دو، جزاک اللہ. دوسرا تپڑ مارتا کہ جزاک اللہ، تیسرا مارتا جزاک اللہ. سمجھ آگے. والذین، اور وہ لوگ ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں. عباد الرحمن بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. راتیں گزارتے ہیں سجدے میں یا قیام. چلو ساری رات نہیں گزار سکتے، تہجد تو پڑھ سکتے ہو نا. آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہو، آپ لوگ خوشی سے پڑھو. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہاں، ڈنڈے کی برکت سے نہیں، جلدی جلدی خود اٹھ کے، بس آواز آ جائے اٹھ جاؤ فوراً، جلدی جلدی اٹھ کے پہنچو. عباد الرحمن ایسے تو نہیں پڑھ سکتے. والذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارا رب ہم سے عذاب، جہنم کا عذاب پھیر دیجیے. اس کا عذاب ہے تاوان، ٹھیک ہے. انا ساتھ، بے شک جہنم بری ہے، مستقرن، ٹھکانے کے لحاظ سے، اور مقام، اور رہائش کے لحاظ سے. مستقر عارضی ٹھکانا، اور مقام مستقل رہائش. والذین، اور عباد الرحمن وہ ہے جو اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو بہت زیادہ زیادتی کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، نہ بہت کمی کرتے ہیں. نہ تو ویسے پیسہ اڑاتے ہیں اور نہ بہت کمی کرتے ہیں کہ گھر والے ترس رہے پیسے کے لیے. وکان بین ذلک قوام، اس کے درمیان ان کا ہوتا ہے گجران. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟